باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ تثنیہ شرع کی کتاب اس کا 29 باب۔ مواب میں عہد۔ یہ کلام اس عہد کا ہے جو خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ مواب کی سرزمین میں بنی اسرائیل سے باندھے، علاوہ اس عہد کے جو اس نے ان کے ساتھ حریب میں باندھا۔ اور موسیٰ نے تمام اسرائیل کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم نے وہ سب کچھ دیکھا جو خداوند نے تمہارے سامنے فرعون اور اس کے سب وزراء اور اس کے تمام ملک کے ساتھ کیا، وہ سخت آزمائشیں جنہیں تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ نشانیاں اور وہ عظیم عجائبات، پر خداوند نے تمہیں وہ دل جو سمجھے اور وہ آنکھیں جو دیکھیں اور وہ کان جو سنیں آج کے دن تک نہیں دیے۔ میں نے 40 برس تک بیابان میں تمہاری رہبری کی، تمہارے کپڑے تم پر پرانے نہ ہوئے اور نہ تمہاری جوتیاں تمہارے پاؤں میں خراب ہوئیں، نہ روٹی تمہارے کھانے کو تھی اور نہ ہی میں یا کوئی نشہ آور چیز تمہارے پینے کو تھی، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور پھر جب تم اس مقام پر آئے تو حشبون کا بادشاہ سیون اور بشان کا بادشاہ اوج ہمارے خلاف لڑائی کے لیے نکلے، تو ہم نے ان دونوں کو مارا اور ہم نے ان کا ملک لے لیا، اور روبنیوں اور جادیوں اور منشیوں کے آدھے قبیلہ کو میراث کے لیے دیا۔ پس تم اس عہد کے کلام کو مانو اور اس پر عمل کرو، تاکہ جو کچھ تم کرتے ہو اس میں کامیاب ہو۔ تم آج کے دن سب کے سب خداوند اپنے خدا کے حضور کھڑے ہو، تمہارے سردار اور تمہارے قاضی اور تمہارے بزرگ اور تمہارے منصف دار اور اسرائیل کے تمام مرد اور تمہارے بچے اور تمہاری بیویاں اور پردیسی جو تمہارے خیمہ گاہ میں ہیں، لکڑی کاٹنے والے سے لے کر پانی بھرنے والے تک، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد میں شامل ہو جو خداوند تمہارے خدا نے آج تمہارے ساتھ لعنت کی دھمکی سے باندھا، تاکہ وہ تمہیں آج کے دن اپنی قوم ٹھہرائے اور تمہارا خدا ہو، جیسا کہ اس نے تجھ سے کہا اور جیسا اس نے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھائی۔ اور میں یہ عہد لعنت کی دھمکی کے ساتھ نہ صرف تمہارے ساتھ باندھتا ہوں بلکہ ان کے ساتھ بھی جو آج کے دن خداوند ہمارے خدا کے حضور ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی جو آج کے دن ہمارے ساتھ یہاں نہیں ہیں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم ملک مصر میں کیسے بستے تھے اور کیسے ان قوانین کے اور کیسے ان اقوام کے درمیان سے جن سے تم گزر گئے ہم چلے آئے ہیں، اور تم نے ان کی مکروہات اور بتوں کو دیکھا جو لکڑی اور پتھر اور چاندی اور سونے کے ان کے پاس ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے درمیان کوئی مرد یا عورت یا خاندان یا قبیلہ ایسا ہو کہ آج کے دن اس کا دل خداوند ہمارے خدا سے برگشتہ ہو کر ان اقوام کے معبودوں کی بندگی کی طرف جائے، اور تمہارے درمیان ایسی جڑ ہو جو اندر عین اور آفتین کا پھل لائے،
اور جب وہ اس لعنت کا کلام سنے تو وہ اپنے آپ کو مبارک جانے اور کہے کہ میرے لیے سلامتی ہوگی۔ میں اپنے دل کی ضد میں چلوں گا اور تر و خشک کو فنا کروں گا۔ خداوند اسے معاف نہ کرے گا، بلکہ خداوند کے غضب اور غیرت کا دھواں اس انسان پر اٹھے گا اور سب لعنتیں جو اس کتاب میں لکھی گئی ہیں اس پر پڑیں گی، اور خداوند اس کا نام آسمان کے نیچے سے مٹا ڈالے گا، اور عہد کی ان سب لعنتوں کے مطابق جو اس شریعت کی کتاب میں لکھی گئی ہیں خداوند اسے اسرائیل کے تمام قبائل میں سے ہلاکت کے لیے جدا کرے گا، اور تمہارے بعد قائم ہونے والے تمہارے فرزندوں کی آخری پشت اور پردیسی جو دور دراز ملک سے آئے گا، جب اس ملک کی آفتوں کو اور ان بیماریوں کو جن میں خداوند اسے مبتلا کرے گا دیکھے گا اور کہے گا یہ زمین مخص گندک اور شور اور جلی ہوئی ہے کہ بوئی نہیں جاتی، ورنہ اس میں کچھ پیدا ہوتا ہے، اور نہ اس میں گھاس اگتی ہے۔ سدوم اور عمورہ اور ادما اور سبیم کے الٹ جانے کی مانند جنہیں خداوند نے اپنے غضب اور غیرت سے الٹا دیا، اور سب قومیں کہیں گی کہ خداوند نے اس ملک سے ایسا کیوں کیا اور ایسا بڑا غضب کیوں ہے، اور ان سے کہا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے عہد کو ترک کیا جو اس نے ان کے ساتھ انہیں ملک مصر سے نکلنے کے وقت باندھا، اور وہ گئے اور اجنبی معبودوں کی بندگی کی اور انہیں سجدہ کیا، ایسے معبود جنہیں وہ نہ جانتے تھے، جنہیں خداوند نے انہیں نہیں دیا۔ تب وہ خداوند کا غضب اس ملک پر بھڑکا تو اس نے ساری لعنتیں جو اس کتاب میں لکھی گئی ہے ان پر نازل کی، اور خداوند نے غصہ اور غیرت اور سخت غضب سے انہیں ان کے ملک سے اکھاڑ ڈالا اور اجنبی دیس میں انہیں پھینک دیا، جیسا کہ آج کے دن تم انہیں دیکھتے ہو۔ پوشیدہ باتیں خداوند ہمارے خدا کے لیے ہے، اور جو ظاہر کی گئی وہ ہمارے لیے اور ہماری اولاد کے لیے ابد تک ہے، تاکہ اس شریعت کی ساری باتوں پر ہم عمل کریں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ 29 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ اس لعنت کا کلام سنے تو وہ اپنے آپ کو مبارک جانے اور کہے کہ میرے لیے سلامتی ہوگی۔ میں اپنے دل کی ضد میں چلوں گا اور تر و خشک کو فنا کروں گا۔ اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ گناہ گار اپنے گناہ میں خوش ہوتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ میری سلامتی ہے اور میری ہر طرح کی خواہش یا پیاس پوری ہو جاتی ہے۔ دوم یہ کہ تلخی کی جڑ جس کا اوپر بیان ہوا ہے گناہ سے متولی ہو کر ان لوگوں کو جو بدی کی طرف مائل ہیں کھینچ لیتی اور ہلاک کرتی ہے۔ آمین۔